والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، کہ قربانی کے جانور کو ہم نے اللہ کی طرف سے بنایا گیا نشانی قرار دیا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، شعائر آپ اس لفظ کی تحقیق کریں گے عربی میں شعیرۃ کی جمع خاص علامت، خاص نشانی جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے. قربانی دوسرے قومیں بھی کیا کرتی تھی. خود قرآن کریم کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت ہر قوم کو قربانی کا حکم دیا ہے کہ وہ قربانی کرے اپنے چوپائے پالتو جانوروں پر، مویشیوں پر. تو کرتی تو آئی ہے سبھی، اور جو حضرات تحقیق کرنے والے وہ آپ کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بتائیں گے. قرآن کریم میں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے جس کو ہم حابیل اور قابیل کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے اللہ کے حضور قربانی کی تھی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی. تو ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی تو ہر قوم کرتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کو قربانی کا جو طریقہ دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت دی ہے، اس سے بہتر کوئی اور قربانی نہیں. اور یہ اپنے اس اعتبار سے کہ اسلام اس طریقے پر قربانی کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، ان کی یادگار کو زندہ کرتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت، اسلام کی پہچان ہے. اب اس میں ہماری خامیاں کیا آتی ہے؟ ایک تو ہم ذبح کرتے وقت بے احتیاطی کرتے ہیں، دوسرا ذبح کرنے کے بعد جو ان کے ویسے پیٹا ہے یا جو وہ چیز ہے جو استعمال نہیں کی جاتی، کھایا نہیں جاتا، ان چیزوں کو ہم جہاں چاہے وہیں پھیلاتے ہیں. جبکہ ہم اور آپ، بہت زیادہ مشہور حدیث ہے پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی نظافت اسلام کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو نظافت کا کیا مطلب ہے؟ خالد خود اچھی طرح نہا دھل لیا، کپڑے پہن لیا، خوشبو لگا لیا، بس گھر گندا رہے، مکان گندا رہے، گلی میں گندگیاں لگی ہوئی ہو، یہ مطلب بالکل نہیں. یہ مطلب مکان نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں ہو، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، گھر میں بھی، محلے میں بھی، گلی میں بھی صاف صفائی رکھے. ابھی کل پرسوں وہ عمران بھائی ہے، محسن بھائی کے چھوٹے بھائی، انہوں نے بتایا کہ عیدگاہ کے پاس اس کا انتظام ہوا ہے وہ MCF کی طرف سے کہ وہاں سارے فضلات جو ویسٹیج ہے وہاں لے جا کر آپ رکھ دیں، وہ لوگ اس کو مٹی میں دفن کر دیں یا اٹھا کے کہیں اور پھینک آئے، وہ ان کی ذمہ داری ہے. ہاں دن میں 10:30 کے بعد، چونکہ اس سے پہلے نماز ہوگی، 10:30 کے بعد اپنا آپ خود لے جائیں. قصائیوں کو نہ بولے کہ لے جائیں، کسی اور کو نہ پکڑا دیں کہ آپ لے جائیں. ہر مرتبہ یہ بات بتلائی جاتی ہے، ہر مرتبہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم ادھر ادھر نالے میں کہیں کھڈے میں پھینک دیتے ہیں اور کتے اسے گھسیٹ کر گلیوں میں لے کر آتے ہیں. ہر مرتبہ بتانے کے باوجود اس گلی میں بھی دیکھتا ہوں کہیں سر گھسیٹ رہا ہے، کہیں وہ پیٹا گھسیٹ رہے کتے، ادھر گلی میں بھی دیکھتا ہوں. مسجد کے آس پاس میں یہ حال ہے تو دور والوں کو ہم کیا سمجھائیں گے؟ تو اللہ نے تو اس کو اسلام کی پہچان بنایا تھا. شاعر اسلام میں سے ہے یہ. اس شاعر اسلام کو، جس سے اسلام کی پہچان ہوتی، جس سے لوگ اسلام کو پہچانتے، ہم نے اسلام کو بدنام کیا. ہم نے اسلام کے نام پر دھبا بنا دیا. لوگ دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ مسلمان گندگی پھیلاتا ہے. ایک نہیں، اکثر محلوں کے اندر عید دنوں میں جب لوگ گزرتے ہیں ان کو بدبو آتی ہے، اندر گندگیاں دکھتی ہے، تو یہ بدنامی کا سبب کون بنتا ہے؟ ہم بنتے ہیں. تو اس چیز کو بھی آپ خاص خیال رکھیں.